السلام علیکم دوستو۔ دنیا کا ایک ایسا ملک جو صحرا سے تبدیل ہو کر دنیا کے امیر ترین ملکوں کی فہرست میں شامل ہو گیا۔ ایک تحقیق کے مطابق یہ ملک دنیا کے 6% آئل کا مالک ہے۔ اسی ملک کے ایک حکمران نے 7 عرب ریاستوں کو اکٹھا کیا اور دنیا کے نقشے پر یونائٹڈ عرب ایمریٹس کی بنیاد رکھی۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ابوظہبی اور اس کے حکمران خاندان کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے۔ ابوظہبی کیسے ریت کے صحرا سے ایک امیر ملک میں تبدیل ہوا؟ ابوظہبی کا حکمران خاندان عربوں کے کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے؟ یہ لوگ ابوظہبی کے تخت تک کیسے پہنچے؟ اس خاندان کے لوگ انڈین کرنسی کیوں استعمال کیا کرتے تھے؟ دوستو، اگر ہم موجودہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس کا میپ دیکھیں تو ہمیں اس کی کل 7 ریاستیں نظر آتی ہیں، جن میں ابوظہبی، دبئی، شارجہ، عجمان، القوین، فجیرہ اور راس الخیمہ شامل ہیں۔ ان تمام ریاستوں میں مختلف عرب خاندان حکومت کر رہے ہیں۔ جہاں تک ابوظہبی کی بات ہے تو اس پر النہان خاندان کی حکومت ہے۔ اس خاندان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ خاندان ابوظہبی پر تو حکومت کرتا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یونائٹڈ عرب ایمریٹس کا پریزیڈنٹ بھی اسی خاندان سے ہوتا ہے۔ النہان خاندان کے جد امجد نہان تھے، جو بنیاز قبائلی اتحاد کے سردار کے طور پر جانے جاتے تھے۔ یہ لوگ لیوا کے علاقے میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں بستے تھے، جو موجودہ ابوظہبی کے بارڈر پر ایک علاقہ سمجھا جاتا ہے۔ اس علاقے میں رہتے ہوئے یہ لوگ کھجور کی تجارت کیا کرتے تھے۔ نہان کی طرح ان کے بیٹے شیخ عیسیٰ بھی بہت سکون سے حکومت کرتے رہے، لیکن اس قبیلے کی قسمت شیخ عیسیٰ کے بیٹے دیاب کے دور میں بدل گئی۔ سن 1761 میں جب شیخ دیاب تخت نشین ہوئے تو وہ شکار کی مہمات پر اپنے لوگوں کو مختلف علاقوں میں بھیجا کرتے۔ ایک دفعہ ان کا بھیجا گیا ایک شکاری گروہ ایک ہرن کا پیچھا کرتے ہوئے ایک میٹھے پانی کے چشمے تک جا پہنچا، چونکہ اس علاقے کا پتہ دینے والا ایک ہرن تھا۔ چنانچہ اس کے نام سے اس علاقے کا نام ابوظہبی رکھا گیا، جس کا مطلب تھا ہرن کی سرزمین۔ سن 1793 میں شیخ دیاب نے اپنے بیٹے شیخ شخبود کو اس جزیرے میں ہجرت کر جانے کا حکم دیا، جنہوں نے وہاں تقریباً 20 گھروں کا ایک گاؤں بنایا اور ابوظہبی کے علاقے میں اپنی حکومت کا آغاز کیا۔ دوستو، یہ گاؤں اتنی تیزی سے پھیلا کہ کچھ ہی عرصے میں محض 20 گھروں سے 400 گھروں تک پھیل گیا، جس کے بعد شیخ شخبود نے ابوظہبی کو بنیاز کے دارالحکومت کا درجہ دے دیا۔ شیخ شخبود کے بعد ان کے 3 بیٹوں نے باری باری حکومت کی۔ ان کے بعد ان کے بڑے بیٹے شیخ محمد کا 2 سالہ دور خاصا غیر مقبول تھا۔ تاہم شیخ طانون کے دور میں بمبئی سے برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے سمندری راستوں کے حصول کے لیے قریبی ریاست راس الخیمہ پر حملہ کیا اور اسے تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے بعد انگریزوں نے ان تمام ریاستوں کو ایک معاہدہ یا ٹی سائن کرنے پر مجبور کیا۔ چنانچہ سن 1820 میں دوسری ریاستوں کے ساتھ ساتھ شیخ طانون نے بھی انگریزوں کے ساتھ ایک تجارتی معاہدہ کر لیا، جسے جنرل میری ٹائم ٹریٹی کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کے مطابق ان تمام ریاستوں کا کام مڈل ایسٹ میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے تجارتی جہازوں کی حفاظت کو یقینی بنانا تھا۔ معاہدے کے بعد ان تمام ریاستوں کو برطانیہ کی تجارتی ریاستیں کہا جانے لگا، اور یہ تمام علاقہ ایک طرح سے برطانیہ کے زیر کنٹرول آ گیا۔ سن 1833 میں شیخ طانون کو ان کے بھائی شیخ خلیفہ نے قتل کر دیا اور خود تخت پر بیٹھ گئے۔ شیخ خلیفہ نے حکومت سنبھالتے ہی بدوؤں کے کئی بنیادی قوانین کی خلاف ورزی کی، جس کے نتیجے میں انہیں ان کے ایک بھتیجے عیسیٰ بن خالد الفلاحی نے قتل کر دیا۔ ان کی موت کے بعد بنیاز قبیلے میں تخت کو لے کر ایک خانہ جنگی کا آغاز ہوا، لیکن کچھ ہی عرصے بعد برطانوی حکومت کی مداخلت سے شیخ طانون کے بیٹے شیخ سعید کو اگلا لیڈر چن لیا گیا۔ شیخ سعید نے راس الخیمہ کے حکمران القاسمی کے ساتھ ایک اتحاد بنا لیا، جس کا مقصد آس پاس کی دوسری ریاستوں جیسے دبئی، عجمان اور القوین کو کچلنا تھا۔ ان چھوٹی ریاستوں پر حملوں کے ساتھ ساتھ شیخ سعید نے اپنے سے کئی گنا طاقتور آل سعود پر بھی حملے شروع کر دیے۔ ان کے بعد ان کے ایک کزن شیخ زاید بن خلیفہ تخت نشین ہوئے، جنہیں زاید دی گریٹ بھی کہا جاتا ہے۔ اپنی حکومت کے آغاز میں انہوں نے طاقتور شارجہ کی ریاست کے ساتھ کئی جنگیں لڑیں، یہاں تک کہ ایک جنگ میں انہوں نے شارجہ کے حکمران شیخ خالد بن سلطان کو قتل کر دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے قطر اور آل سعود کے ساتھ بھی کئی جنگیں لڑیں اور انہیں کافی نقصان بھی پہنچایا۔ سن 1892 میں شیخ زاید نے انگریزوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، جس کے مطابق ابوظہبی کی تجارت کا کنٹرول ڈائریکٹ برطانیہ کے حوالے کر دیا گیا۔ سن 1894 تک انہوں نے شارجہ کی بالادستی مکمل طور پر ختم کر دی اور اس خطے کے سب سے طاقتور شیخ بن کر سامنے آئے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں زاید دی گریٹ کہا جاتا ہے۔ ان کی مختلف شادیوں سے لاتعداد بچے تھے، اور ان کی وفات کے بعد ان کے 4 بیٹے باری باری تخت پر بیٹھے۔ ان کے سب سے بڑے بیٹے خلیفہ نے تخت سنبھالنے سے انکار کر دیا
چنانچہ ان کے چھوٹے بیٹے شیخ طانون کو اگلا حکمران منتخب کیا گیا۔ طانون تقریباً 3 سال حکومت کرنے کے بعد 55 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بھائی ہمدان تخت نشین ہوئے، لیکن ان کی حکومت کئی وجوہات کی بنا پر خاندان کے اندر اور باہر غیر مقبول تھی۔ ان کے ان اقدامات سے ریاست میں خانہ جنگی کا ماحول پیدا ہو گیا۔ چنانچہ 2 حکمرانوں کے بعد شیخ سلطان کے بڑے بیٹے شیخ شخبوت ریاست کے 12ویں حکمران بنے۔ دوستو، شیخ شخبوت فادر آف دی نیشن شیخ زاید بن سلطان ال نہیان کے بڑے بھائی تھے۔ شیخ زاید نے 1928 میں اپنے بڑے بھائی شیخ شخبوت کو ابوظہبی کا امیر بناتے وقت اپنی ماں کے سامنے قسم اٹھائی کہ وہ اور ان کے دوسرے 3 بھائی کبھی بغاوت نہیں کریں گے، اپنے بھائی کے خلاف کبھی دشمن کا ساتھ نہیں دیں گے اور ہر حال میں وفادار رہیں گے۔ شیخ زاید کی والدہ نے اس سے پہلے اپنے سب سے بڑے بیٹے کو ابوظہبی کا امیر بننے سے منع کر دیا تھا، لیکن پھر وقت نے اس ماں کو اس مقام پر لا کھڑا کیا کہ اسے ملک و قوم کی خاطر اپنے 4 بیٹوں میں سے کسی ایک کی قربانی دینا تھی۔ قرہ شخبوت کے نام نکلا، لیکن اسے کیا پتہ تھا کہ چھوٹا بیٹا اپنی ماں کو دی ہوئی قسم توڑ دے گا۔ دوستو، شیخ زاید کے دادا 1855 میں ابوظہبی کے امیر منتخب ہوئے۔ جیسا کہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ امن کا پہلا معاہدہ 1820 میں طے ہوا تھا، لیکن ایسٹ انڈیا کمپنی بہانے سے خلیج فارس کے کناروں کی بستیوں کی دولت پر قبضے کی کوشش کرتی رہی۔ 1892 تک حالت یہ ہو چکی تھی کہ شارجہ، ابوظہبی اور دبئی گوروں کے علاوہ کسی سے لین دین نہیں کر سکتے تھے۔ امارات کے فارن ریلیشنز اور فارن پالیسی پر برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کا مکمل قبضہ ہو چکا تھا۔ 1909 میں متحدہ عرب امارات برٹش انڈیا کا حصہ بن چکا تھا اور انڈین روپیہ بطور کرنسی استعمال ہوتا تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے تمام ریاستوں کو اسٹیٹس کے نام اور جھنڈے تلے جمع کر دیا تھا۔ 1909 سے 1929 کے درمیان شیخ زاید کے 2 سوتیلے چچا حکمران بنے، لیکن اس دور میں جہاں ایک طرف مغرب جنگ عظیم اول میں مصروف تھا تو دوسری طرف سلطنت عثمانیہ کے حصے یوں تقسیم ہو رہے تھے جیسے درندے بکرے کا گوشت تقسیم کرتے ہیں۔ حالات اس حد تک بگڑ چکے تھے کہ شیخ زاید کے والد نے حکومت کا تختہ الٹ کر اقتدار پر قبضہ کر لیا، لیکن غربت اور تنگ دستی تو جنگ عظیم اول کی وجہ سے تھی، تو پھر حکمران بدلنے سے حالات کیسے بدلتے؟ ان کی حکومت کے صرف 4 سال بعد ان کی پلاننگ میں ساتھ دینے والے ان کے سوتیلے چچا سکر بن زید نے کھانے کی دعوت پر بلا کر شیخ زاید کے والد شیخ سلطان اور بھائی کی پیٹھ پر فائرنگ کر دی۔ زخمی بھائی جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ شیخ زاید اور ان کے 2 بھائی پہلے ہی نخلستان میں پناہ لیے ہوئے تھے۔ حالات بگڑتے دیکھ کر شیخ زاید کے تایا نے سگے بھائی کے قصاص میں سوتیلے بھائی کو قتل کروا دیا۔ حالات سنبھلنے لگے تو تایا نے بھتیجے کو اقتدار سنبھالنے کی دعوت دی۔ ماں جو زخمی بیٹے کو جان بچا کر بھاگتے اور خامند کو خون میں لت پت دیکھ چکی تھی راضی نہ ہوئی، لیکن عوام اور سردار سب سلطان بن زاید کے بیٹوں میں سے کسی ایک کو امیر بنانا چاہتے تھے۔ آخر کار قرہ بڑے بیٹے شیخ شخبوت کے نام نکلا۔ پھر بھی شیخ سلمہ نے اپنے تینوں بیٹوں سے وعدہ لیا کہ وہ کبھی اپنے بھائی کے خلاف بغاوت نہیں کریں گے، لیکن دوستو تقدیر کا کھیل کچھ اور ہی تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران امریکی، برطانوی اور فرانسیسی آئل کمپنیاں سارے مڈل ایسٹ میں زیادہ سے زیادہ تیل کے کنووں کو قابو کرنے کی دوڑ میں لگی تھیں، لیکن برٹش حکومت نے عرب امارات پر پابندی لگا رکھی تھی کہ وہ برطانیہ کے علاوہ کسی اور سے سودا نہیں کر سکتے۔ 1937 میں دبئی کے امیر نے تیل کے تمام کنووں کے مالکانہ حقوق 60,000 انڈین روپے کی ایڈوانس پیمنٹ اور کچھ ہزار روپے کی سالانہ آمدن کے بدلے برطانیہ کو بیچ دیے۔ شیخ شخبوت اتنی کم قیمت پر سودا کرنے کو تیار نہیں تھے۔ ابوظہبی کے لوگ شیخ شخبوت سے بد دل ہونے لگے۔ پرل فارمنگ کی وجہ سے موتیوں کی تجارت پہلے ہی ختم ہو چکی تھی۔ زراعت کے نام پر صرف کھجوریں تھیں اور وہ بھی ناکافی تھیں۔ آخر شیخ شخبوت نے 3 لاکھ انڈین روپے کی ایڈوانس پیمنٹ اور 1,15,000 روپے کی سالانہ آمدن کے بدلے تیل کے کنویں برطانیہ کو لیز پر دے دیے۔ سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوئی تو امریکہ سپر پاور بن چکا تھا اور برطانیہ امریکہ کا مقروض ہو چکا تھا۔ 1950 میں ابوظہبی نے 15 لاکھ روپے ایڈوانس اور 10 لاکھ روپے سالانہ پر امریکی تیل کمپنی کو بھی کنویں کھودنے کی اجازت دے دی۔ دوستو شیخ شخبوت کے دور میں ابوظہبی سمیت تمام ریاستوں میں تجارت کے لیے برٹش انڈیا کی کرنسی استعمال ہوتی تھی۔ تاہم شیخ شخبوت نے ایک ایسی حکمت عملی اپنائی جس سے برطانوی راج کو ایک بڑا دھچکا لگا۔ انہوں نے اپنی ریاست کے ذخائر کو کرنسی کے بجائے سونے کی شکل میں رکھنے کو ترجیح دی۔ سن 1958 میں ابوظہبی سے تیل دریافت ہو چکا تھا اور اس کی ایکسپورٹ بھی شروع ہو گئی تھی، لیکن شیخ شخبوت نے تیل سے حاصل کی جانے والی رقم کو خرچ کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کا یہ اقدام برطانیہ اور ابوظہبی کی اشرافیہ کے لیے موزوں نہ تھا،
چنانچہ ابوظہبی کی اشرافیہ کی درخواست پر انگریزوں نے شیخ شخبوت کے خلاف بغاوت کرا دی اور انہیں معزول کر دیا۔ اس کے بعد شیخ شخبوت اور اس کے خاندان نے اپنی بقیہ زندگی ایران میں گزاری۔ شیخ شخبوت کی معزولی کے بعد ایک ایسی شخصیت نے حکومت سنبھالی جنہوں نے ابوظہبی سمیت آس پاس کی تمام ریاستوں کا نقشہ ہی بدل دیا، اور ان کا نام تھا شیخ زاید بن سلطان آل نہیان۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔